نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی مرکزی نظامت دعوت تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں آج کی یہ نشست، اس کا موضوع حقوق والدین حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے. اس سے پچھلی نشست میں ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان تمام چیزوں کا احاطہ قرآن کریم کی روشنی میں کیا تھا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کی روشنی میں کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اپنی بندگی کا ذکر فرمایا، تو ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو. اسی طرح آج کی یہ نشست احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین کے حقوق کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا کے بارے میں کیا ارشادات بیان فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ اسی آیت کریمہ کی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. انسان کو اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے کہ اے بندے، ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے عاجز اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو، اور ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اے باری تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا تھا. انسان یا اولاد یہ جتنا بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر لے، حسن سلوک کر لے، کبھی بھی والدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ بارگاہ الہی میں دعا کرتا رہے، اے باری تعالیٰ میرے والدین پر فضل اور رحمت نازل فرما. اور اولاد کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنی دعا کے اندر والدین کے لیے بھی دعا کرنا اس کو شامل کر لیں. اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے والدین کی قبر میں ان کو راحت عطا فرمائے، قیامت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے. تو یہ دعا کرنا ہی والدین کے حق میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہوگا. معزز سامعین و ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
والدین کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ہم مرحلہ وار اس کو بیان کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھیں گے۔ پہلا حق جو ہے والدین کا اولاد پر وہ ہے حسن سلوک۔ اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، نیکی کریں، احسان کریں۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، اس دنیا میں کون ہے جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک کیا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امک، تمہاری ماں اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک کیا جائے۔ صحابی نے یہ سوال 3 مرتبہ عرض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو یہی جواب ارشاد فرمایا کہ اے بندے، اے صحابی، اس دنیا میں جو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے وہ تمہاری ماں ہے۔ جب 4تھی مرتبہ صحابی نے سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثم ابوکا، تمہاری ماں کے بعد تمہارا والد، تمہارا باپ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر حسن سلوک کیا جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان تمام رشتوں، دوستوں سے بڑھ کر اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں نقل کی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں جہاد کر سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، ایسے صحابی بتاؤ کیا تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں، میری والدہ زندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت صحابی کو جواب عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، فَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ۔ اے صحابی، پھر تم ایسے کرو کہ اپنی والدہ کی جا کر خدمت کرو، نیکی کا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو گویا کہ تو نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، تو نے جہاد بھی کر لیا۔ ان تینوں چیزوں کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کی خدمت میں رکھ دیا کہ ایسے صحابی، اگر تو والدہ کی خدمت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا اور جہاد کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح دوسرا حق جو ہے والدین کا اولاد پر، وہ ہے ادب اور احترام۔ اولاد کو ہمیشہ چاہیے کہ والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں اور والدین سے محبت کریں۔ جو اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی بیٹا، کوئی انسان اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پیار بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ حج مقبول۔ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے اس شخص کو جو اپنے والدین کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اب ایک صحابی بیٹھا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نظر کل یوم مئات مرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے، ظاہر ہے والدین ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، بات بات میں ہم نے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، ظاہر ہے گھر میں موجود ہوتے ہیں،
تو اگر ہم دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں تو پھر کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ رب العزت وہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے اور پاکیزہ ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ ہاں، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب دیکھیں، انسان پیسہ لگا کر مالی مشقت بھی اٹھاتا ہے، جسمانی مشقت بھی اٹھاتا ہے اور وقت بھی لگاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، لیکن انسان کو تب بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرا حج اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ بے شک انسان اپنے خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر جو والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ضمانت عطا فرما دی ہے۔ یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص والدین کے چہرے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھے تو اللہ رب العزت اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، تیسرا حق جو ہے والدین کا وہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ والدین کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راغم انفن راغم انفن راغم انفن۔ 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے؟ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ۔ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر پر تشریف فرما ہونے لگتے ہیں، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حدیث مبارکہ چونکہ لمبی ہے لیکن اس کا جو کنٹینٹ مواد حدیث مبارکہ کا ہمارے اس موضوع کے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فلما وضع رجله على مرقات قال آمین ثم صعد فقال آمین ثم صعد فقال آمین اتانی جبریل فقال من ادرک شهر رمضان فمات فلم یغفر له فابعده الله قلت آمین قال من ادرک ابویہ او احدہما فمات فلم یغفر له فابعده اللہ قلت آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے منبر پر تشریف فرما ہونے لگتے ہیں تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہاں پر کسی نے کوئی نہ دعا کی ہے تو آپ نے آمین کیوں فرمایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، اس میں 2 سوال ان کو میں رہنے دیتا ہوں لیکن جو ایک سوال تھا جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک ابویہ او احدہما، جس شخص نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، فماتا، اور وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ قلت آمین، اور اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے مایوس کر دے گا۔ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس نے اپنے والدین کو پایا
یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنا داخلہ جنت میں نہ کروا سکا، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ اب معزز سامعین و ناظرین، اگر اس حدیث مبارکہ میں غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے جو جبریل امین علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا اس کے بدلے میں ارشاد فرمایا آمین۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت نہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، اور اس بات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ تو جس پر آمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں تو وہ شخص واقعتاً تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کے اگر اپوزٹ دیکھا جائے، مفہوم مخالف دیکھا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کی اطاعت و فرما برداری کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ احسان کیا، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ والدین کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری ان کے ساتھ کرتے رہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا، اور جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا گویا کہ اس شخص نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ارضى والدیہ فقد ارضى خالقہ، جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا گویا کہ اس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا۔ بمن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے گویا کہ اللہ رب العزت کو ناراض کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کو راضی کر کے رکھیں۔ تو جو شخص بھی اپنے والدین کو راضی کر کے رکھے گا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو بھی راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو بھی ناراض کیا۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے جس کو اللہ پاک بڑا پسند فرماتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی بر الوالدین، دوسرے نمبر پر جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اور تیسری چیز الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتے رہیں۔ امام محمد نے شرح موطا میں نقل کیا ہے برو آباءکم تبرکم ابناءکم، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہو، حسن سلوک کرتے ہو، تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھی نیکی کرے گی اور حسن سلوک کرے گی۔ ہم اس سے جو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہمارے جو حقوق باقی ہیں والدین کے ان کو بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کے بارے میں کیا ارشاد بیان فرمایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو جتنی بھی نشستیں ہیں جو ہم یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے دروس عرفان القرآن کا اس پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں، تو جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔